अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, वेलकम टू चैनल कलम और मोहब्बत। मैं हूँ आपकी होस्ट फायज़ा और आज का हमारा नावल है तेरे इश्क की मुझको आदत है, जिसकी राइटर हैं ज़हरा फ़ारूक हसन। नावल को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना काइंडली ना भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं एपिसोड 9। असलान ने जल्दी जल्दी तैयार होते हुए एक निगाह बेड पर बेसुध सोई आनिया को भी देखा। आजकल आनिया का रवैया इसके साथ अजीब सर्द सा हो गया था। वो पहले भी इससे बेजार रहती थी, बस मतलब पर इसे असलान की परवाह थी। अब तो इसने असलान को बिल्कुल भी अहमियत देनी छोड़ दी थी। इसकी मसरूफियत जैसे और बढ़ गई थी। दोस्तों के यहाँ आना जाना पहले कम था क्या कि अब और भी ज़्यादा हो गया था। रात भी देर तक बाहर रहने का सिलसिला जारी हो चुका था। वो टोकने का सोचता, मगर फिर इस ख्याल से कौन सा वैसा वक़्त दे पाएगा, इसे इसके हाल पर छोड़ देता था। आजकल वो अपने नए प्रोजेक्ट में बुरी तरह से मसरूफ़ था। दूसरी अहम वजह ये थी कि इसे अपनी पूरी फैमिली के साथ साथ अपनी बीवी पर भी इत्मीनान था। वो शकी मर्दों की तरह नहीं था जो हर बात में बीवी या बहनों पर शक करते हुए इन पर पाबंदियां आयद करते हैं। इसे अपने घर की औरतों पर अंधा इत्मीनान था। इसकी इज्जत पर इसके घर की औरतें कभी दाग नहीं लगाएंगी, और इसी अंधे इत्मीनान ने इसे जिल्लत की आग में धकेल दिया था। जल्दी जल्दी अपना मोबाइल और ब्रीफ केस उठाकर वो रूम से निकलकर नीचे चला आया। लाला, प्लीज़ आप मुझे कॉलेज छोड़ देंगे, मैं लेट हो गई हूँ। अभी वो जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म करके उठा ही था कि हानिया भी तेज़ी से बोलती इसके साथ ही डाइनिंग टेबल से उठ गई। हमारा ड्राइवर कहाँ है? इसने हानिया के लिए अलग से ड्राइवर रखा हुआ था, इसलिए पूछते हुए कलाई पर बंदी घड़ी पर निगाह भी डाली। इनको कहीं जाना था, इसलिए मैंने छुट्टी दे दी। प्लीज़ लाला मुझे छोड़ दें, हानिया ने मासूमियत से रिक्वेस्ट की। असलान ने बस सर हिलाकर इसे अपने पीछे आने का इशारा किया और वो तेज़ी से बाहर निकला था। लाला, मैं जाती ही नहीं, मगर वो आशू है ना, वो मेरा गला दबा देती, इसलिए आपको डिस्टर्ब किया। सॉरी, आप वैसे ही लेट हो रहे हैं। बैक डोर खोलते हुए असलान के साथ बैठते हुए वो माजरत भी कर चुकी थी। आशू कौन? असलान ने ड्राइवर को चलने का इशारा करते हुए हानिया को सवालिया नज़रों से देखा था। क्या लाला, मेरी एक ही तो फ्रेंड है और आप उसे भी भूल गए। अरुषा की बात कर रही हूँ। हानिया ने मुंह बनाकर अपने प्यारे लाला को देखा। ओह, इसके ख्यालों में फिर से एक हसीन चेहरा घूम गया था, जिसकी मासूमियत और सादगी ने इसे और हसीन बनाया हुआ था। असलान ने बस मुस्कुराने पर इत्तफा किया और ड्राइवर को पहले अरुषा के कॉलेज ड्रॉप करने का हुक्म देकर सीट से टेक लगा ली। आप कैसे मेरी आशू को भूल सकते हैं? हानिया को इसके अपनी बेस्टी के भूल जाने का कुछ ज़्यादा ही गम था, इसलिए मुंह बनाकर शिकायत की। वो तुम्हारी फ्रेंड है, मेरी नहीं। असलान ने एक निगाह अपनी मासूम बहन पर डालकर नरमी से जवाब दिया। हानिया को जैसे बात समझ में आ गई थी, इसलिए बस तायद में सर हिला दिया। हाशम आपका बहुत पूछता है, वो आपसे बहुत मुतासर है। हानिया ने एक बार फिर से पूरे जोश से बोलना शुरू किया था। अच्छा लड़का है हाशम, मुझे भी मिलकर अच्छा लगा उससे। असलान ने तारीफ की तो हानिया का चेहरा खिल सा गया। अच्छा, बहुत अच्छा है। आपको पता है लाला, हम बचपन से साथ हैं, एक साथ एक ही स्कूल में, बस हॉस्टल लग रहे हैं। फिर हशम मेडिकल में चला गया और हम यहाँ। फिर सारे रास्ते हानिया इसे अरूषा और हशम के सारे किस्से सुनाती आई थी। वो बस मुस्कुरा मुस्कुरा कर सुन रहा था। ज़्यादा बोलना इसे पसंद नहीं था, मगर खुद से जुड़े लोगों की वो सारी बातें पूरी दिलचस्पी से सुनता था। जैसे ही इनकी मर्सिडीज हानिया के कॉलेज के गेट पर रुकी तो इनकी कार के सामने ही इसी वक्त एक बाइक रुकी थी। इस बाइक सवार ने जैसे ही अपना हेलमेट उतारा, हानिया की आंखों की चमक दुगनी हो गई थी। हाशम और अरुषा। हानिया खुशी से चहकती बिना इस्लान से खुदा हाफिज कहे तेजी से कार का डोर खोलकर नीचे उतर गई थी। हानिया की बेतहाशा खुशी भरी अजलत पर असलान ने चूम कर कार के शीशे के पार नजर आते दोनों नफूस पर डाली। इसे देर हो रही थी, मगर न जाने वो क्यों रुक गया। सिर्फ रुक ही नहीं गया था, बल्कि डोर खोलकर बाहर भी निकल आया था। कार का डोर खोलकर निकलते हुए असलान मीर को देखते ही हशम एहतरामन बाइक स्टैंड पर खड़ी करके नीचे उतर आया था। इसके पीछे बैठी रुषा भी अपने सर से हेलमेट उतारकर बाइक से कूदकर उतरी थी। हाय असलान भाई, कैसे हैं आप? हशम इसकी तरफ आते ही से बगल कीर हो गया था। मोहब्बत के इस मज़ारे पर असलान को तअज्जुब भी हुआ और अच्छा भी लगा। वह मुखलिस लोगों की कदर करता था, मोहब्बत में खालिसपन इसकी कमज़ोरी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम बताओ आज इधर कैसे?
وہ हशम से अलग होते हुए खुश दिली से मुस्कुराया। अपनी लाख बेनियाजी के बावजूद भी अपने ऊपर जम जाने वाली दोहरी आंखों की बेखुदी भी वो बांध चुका था, मगर इन दो आंखों में देखने की इसने बिल्कुल भी गलती नहीं की थी। मैं बस आशु को ड्रॉप करने के लिए ज़बरदस्ती बाइक पर इसे ले आया। आदत के मुताबिक हशम ने पास ही खड़ी रूषा के कंधे पर मारते हुए चह कर बताया, ये भी बता दो, रास्ते भर मैं अपने बचने की दुआ करती आई हूँ। अपने नाजुक शाने पर अपने प्यारे भाई का जोरदार हाथ खाकर वो तब कर बोली। हशम के कहकहे के साथ हानिया की हंसी भी शामिल थी। मुस्कुराहट तो असलान के होंठों पर भी आई थी, मगर इसने महारत से इसे लबों के गोशे में दबा लिया। भाई का शौक है तुम्हें? आप ये रूषा को नज़रअंदाज करते हुए इसने हशम से पूछा। लगता है मेरी बाइक आपको पसंद आ गई है। हशम ने इसकी निगाह अपनी बाइक पर देखकर बड़े शौक से पूछा। तुम्हारी दुल्हन के बारे में नहीं, तुम्हारे शौक के बारे में पूछ रहे हैं। हशम को बड़ा शौक था हर कोई इसकी बाइक की तारीफ करे। असलान का खुद का नज़रअंदाज करना इससे अच्छा नहीं लग रहा था। वो बार बार बोलकर इसकी तवज्जो अपनी तरफ करवाना चाहती थी, मगर वो असलान मीर ही क्या, यूँ रूषा को एक निगाह देख ले। एक ज़माने में मुझे भी शौक था बाइक का। अब भी हशम की ही तरफ देखते हुए एक अदाए बेनियाजी से रूषा से रुख मोड़ कर खड़ा हुआ था। वाह, तो चले फिर एक रेस हो जाए, हशम ने चहक कर इसे कहा। हानिया खामोशी से खड़ी अरूषा के पास चली गई। फिर कभी तुम्हारी रेसिंग भी देख लेंगे, फिलहाल अभी मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया हूँ। हानि, मैं ड्राइवर भिजवा दूंगा। हशम का शाना थपक कर वो हानिया की तरफ मुड़ा था। हानिया के साथ खड़ी अरूषा पर इस बार इसकी नज़रें ज़रा देर के लिए रुकी और इस एक लम्हे में ही अरूषा के दिल की कली खिल गई थी। खुदा हाफिज, असलान ने तेज़ी से मुड़कर कहा था। और फिर वो रुका नहीं, इसी तेज़ी से वो अपनी कार में बैठ गया था। इसके बैठते ही ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा ली। बस कर अब ना, लाला चले गए। अरूषा को लगातार जाती हुई कार की तरफ देखते हुए हानिया ने इसके कान में झुककर सरगोशी की थी। वो हानिया के कहने पर सर्द सांस भरकर अपना दिल और नज़र दोनों मोड़कर हशम की तरफ मुतवज्जो हो गई, जो महबूबा के भाई के जाते ही पके आशकों की तरह पूरी दीदा दिलेरी से हानिया को बाछें चीरे देख जा रहा था। शर्म करो, हम कहाँ हैं, इसी का तो ख्याल कर लो। रूषा ने एक दब हशम को लगा दी। शर्म कैसी, मेरे बचपन की बंदी है। बड़ी दीदा दिलेरी से वो हानिया को आंख मार चुका था। कोई बंदी बंदी नहीं हूँ, कबीर सिंह की औलाद। इसके आंख मारने और बंदी कहने पर हमेशा की तरह हानिया ने जलकर कहा था, तो हशम ने हंस कर इसे फिर से आंख मारे। हानिया ने हाथ में पकड़ा हैंड बैग इसके बाजू पर मार दिया। वही रूषा बस खड़ी दोनों को प्यार बड़ी नज़रों से देखती मुस्कुरा रही थी। चलो आ जाओ, एक चक्कर लगा कर आते हैं। वो हेलमेट फिर से सर पर रखता हानिया से बोला। रूषा को जितना डर लगता था, हानिया इतनी ही बाइक की दीवानी थी। जब जब मौका मिलता था हशम के साथ बाइक का मज़ा लिया जाता था। आशु को कैसे अकेला छोड़ दूं, मान तो इसका ललचा गया, मगर रूषा का भी ख्याल था, इसलिए होंठ अटका कर एक बार फिर रूषा फिर हशम को देखा। यार एक बात समझ में नहीं आती तुम्हें, अपने होने वाले सिया से ज़्यादा अपनी नंद का क्यों इतना ख्याल रहता है? हशम ने शरारत से दोनों को देखा। मेरी नंद नहीं, मेरी बहन है ये, मेरी दोस्त, मेरी सब कुछ। हानिया पूरी मोहब्बत से पास खड़ी रूषा से लिपट गई। वही हाल रूषा का भी था। और मैं क्या हूँ? हशम ने झट से पूछा। तुम मेरी जान। हानिया ने भी पर से जवाब दिया। ओह सोनिए, दिल खुश कर दिया। चल नखरे मत करा बाजा, बचपन की बंदी। हशम ने इसका हाथ खींचकर इसे अपने करीब खींच लिया। हाशू के बच्चे, तेरा गला दबा दूंगी। इसके बंदी कहने पर वो फिर से दब गई थी। पहले बड़ी तो हो जाओ, फिर मेरे ढेर सारे बच्चों की मम्मी भी बन जाना। हाशम के बेसाख्ता कहने पर जहाँ वो शर्मा सी गई, वहीं दोनों को देखती रूषा ने कहा लगाया था। देखो, मेरे बच्चों का सुनते ही इनकी फुफ्फो कितनी खुश हो गई है। रूषा के हंसने पर हशम इसी शौक अंदाज में हानिया से बोला। इसने इस बार बस इसकी कमर पर मुक्का मारा था। बस करो अब बक बक, तुम दोनों जल्दी से जाओ और जल्दी से आओ, वरना मैं अकेले में रोने लगूंगी। अपने हाथ में लिया हेलमेट हानिया के सर पर रखते हुए रूषा ने रोब से कहकर हशम को देखा। आशु तू भी चलना, आइसक्रीम खिलाऊंगा। हशम ने इसे भी साथ चलने के लिए इसे लालच दिया था। कार क्यों नहीं लाई, मैं नहीं जाती। इसके मुंह टेढ़ा करके कहने पर हशम ने अपनी प्यारी सी बहन की नाक पकड़ कर दबाई थी। मेरी तौबा जो तुझे बाइक पर लाया, चल ना। एक तरफ इसका दिल हानिया के साथ जाने को भी कह रहा था, दूसरी तरफ इसे रूषा को अकेले छोड़कर जाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। मरना नहीं है मुझे गिरकर, रूषा ने इनकार में सर हिलाया। एक जंपर लगाऊंगा अगर मरने की बात भी की तो। हशम संजीदा सा हो गया था। इसने जट से अपने कान पकड़ लिए। हानिया के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। बस आधे घंटे में आता हूँ, तो अब अंदर जा। प्यार से इसका गाल थपक
हशम बाइक पर बैठकर स्टार्ट करने लगा। हानिया रूषा को हाथ हिलाती इसके पीछे बैठ गई तो रूषा इन दोनों को हाथ हिलाकर खुदा हाफिज करती कॉलेज गेट से अंदर चली गई। हानिया सरशार सी हशम की कमर में हाथ डाले और इसके कंधे पर अपनी थोड़ी टिकाई इसकी खुशबू को अपनी सांसों में उतार रही थी। खुद हशम की खुशी का भी ठिकाना नहीं था। वो भी हवा से बातें करते हुए अपनी बाइक उड़ा रहा था। हशम की ज़िंदगी बस इन दो ज़ात से खुशी से आशना थी, अपनी माँ के मरने के बाद और इस हादसे के बाद तो वो मर ही जाता अगर रूषा ना होती और इसके बाद हानिया इससे ना मिलती, इनकी मोहब्बत ना होती। एक इसका दिल थी, दूसरी इसकी जान। खास तौर पर रूषा के लिए तो वो अपनी जान भी कुर्बान कर सकता था। इतनी मोहब्बत थी इसे अपनी बहन से और रूषा को इससे। हशु अब चले। हानिया ने इसके शाने पर थोड़ी टकाए हुए हवा के जोर से उड़ते बालों को कानों के पीछे किया था। रूषा का दिया हेलमेट इसने लगाने की जहमत नहीं की थी। अबे सिर्फ 10 मिनट्स हुए हैं, 20 मिनट्स और हैं हमारे पास। वो बाइक एक तरफ सुनसान जगह पर होकर अपनी घड़ी देखते हुए बोला। इसने रूषा से कहा था आधा घंटा, तो आधे घंटे में ही पहुंच जाएगा। रोक क्यों दी? हानिया ने तवज्जो से बाइक से उतरते हुए हशम से पूछा। वो सर से हेलमेट उतारकर बाइक पर रखता इसकी तरह मुड़ा था। तुम्हें देख तो लूं जी भरकर। हशम की आंखों में वारफ्तगी सी उतर आई थी। हानिया का हाथ अपने हाथों में लेकर इसने बाइक से इसे नीचे उतारकर अपने मुकाबल खड़ा किया था और इसे यक तक देखने लगा। रोज ही तो देखते हो। जब भी हशम का मूड चेंज होने लगता था, इसके निगाहों से कन्फ्यूज सी होने लगती थी, वरना हमेशा वो दोनों आराम से हर मौजू पर बिला झिझक एक दूसरे से बात कर लेते थे। मोबाइल पर देखना भी कोई देखना हुआ, दीदार यार का मजा तो बस रूबरू मिलने में है। उसी तरह इसे देखते हुए अपनी गिरफ्त इसके हाथों पर सख्त करने लगा था। ऐसे मत देखा करो। जाके लाली सी हानिया के गाल गुलाबी से होने लगे थे। तो कैसे? ऐसे? इसकी कमर में हाथ डालकर इसने हानिया को करीब खींच लिया। हानिया ने घबरा कर इसके शाने अपनी मुट्ठी में दबोच लिए। शुरू हो गए तुम भी। तुम्हें मालूम है आज वही डेट है जब मैंने तुम्हें पहली किस करके अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। सो डोंट से नो। कम ऑन, मुझे इस महीने की डेट का हमेशा वेट रहता है। इसके गुलाबी होते गालों पर झुककर अपने लब रखते हुए इसने जैसे हानिया को और भी खुद की बाहों में समेटने पर मजबूर किया था। जगह तो देख लिया करो बदतमीज। हानिया ने घबरा कर आसपास देखते हुए कहा। आंखें बंद कर लो, कुछ नहीं देखे, कुछ नहीं दिखेगा। वो आंख मार कर कहता। इसकी कमर को सख्ती से जकड़ कर अपने बेहद करीब कर चुका था। हानिया ने कोई एहतजाज नहीं किया, बस अपनी आंखें बंद कर ली थी। हाशम ने झुककर गुलाबी लबों को पूरी शिद्दत से अपने होंठों में भरकर अपनी मोहब्बत बयान करनी शुरू कर दी थी। सांसों से सांसें उलझकर मुअत्तर हो रही थी और दो प्यासे दिल अपने प्यास बुझा रहे थे। चलते हैं आंसुओं के लिए। कुछ लम्हों बाद हशम नरमी से खुद से अलग करता मोहब्बत से इसे देखकर बाइक से अपना हेलमेट उठाने लगा। हानिया निगाहें झुकाई, अभी सांसें दुरुस्त कर रही थी, चेहरे पर हया की लाली बिखरी हुई थी। चल बस कर यार, हो गई किस खत्म कर दे शर्म पर। हानिया के गुलाबी चेहरे को शरारत से इसने चपट लगाई तो बदले में हानिया ने भी जिमा कर इसके पेट में एक मुक्का मारा था। उफ, इतना भारी हाथ। यार तू कसम से गाँव की चक्की के आटे की खाई लड़की है। वो फिर से पुराने मूड में आकर अपना पेड़ सहलाता इसे सताने के लिए बोला था। इसलिए तो कहती हूँ पंगा मत लिया कर। मेरे गालों पर चपट बस मेरे लाला लगा सकते हैं। अपने बालों को दुरुस्त करती वो गर्दन अकड़ा कर ऐसे देख रही थी। अच्छा, इनकी हाथ की चपत खाकर तो सलामत बचती है। इतना भारी हाथ होगा, 2.5 किलो वाला। इसने आवाज़ भारी करके शरारत से कहा तो हानिया ने फौरन उंगली उठाकर धमकी दी। हशम, लाला को लेकर मजाक नहीं, वरना अल्लाह तौबा, मैं और असलान मीर साहब का मजाक हो रहा हूँ। ऐसी जुरत कहाँ। बिल्कुल अरूछा जैसे अंदाज में इसने अपने गाल पीटे थे। हानिया को भी हंसी आ गई थी। बक बक मत कर, चलो अब। हानिया हंसते हुए बोले तो वो भी हंसता हुआ बाइक पर बैठ गया। जैसे ही हानिया ने पीछे बैठ कर इसकी कमर जकड़ी, हशम की बाइक फिर से हवा से बातें करने लगी थी। इन दोनों को ये एहसास भी नहीं हुआ कि पास से गुजरते कार ने कैसी निगाहों से इन दोनों को देखा था। इस कार में बैठे शाहनवाज खां की आंखों में हशम के लिए और भी नफरत बढ़ गई थी। असलान बेटा, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, फंक्शन के लिए हमें जल्दी निकलना होगा। असलान ने जैसे अपने रूम में जाने के लिए सीढ़ियों पर कदम रखा, पीछे से माँ जी ने इससे प्यार से कहा था। जी बस तैयार होने जा रहा था। वो मुस्कुरा कर अदब से कहते हुए बाकी सीढ़ियाँ तेजी से तय करता हुआ अपने बेडरूम में आ गया। आनिया रूम में नहीं थी, इसका मतलब वो चाची के पास थी। जब जब वो दोनों हवेली में आते, आनिया का ज़्यादातर वक्त चाची के साथ ही करता था। इसे कोई इतराज़ भी नहीं था, बल्कि सच यही था कि आनिया जितनी देर इससे दूर रहती वो पुरसुकून ही रहता था। वो सोचता अपने लिए एक कुर्ता शलवार इंतखाब करके वो वाशरूम में घुस गया। आज अम्मा जान के बहुत करीबी रिश्तेदार की बेटी की शादी थी और इनके बेहद असरार पर
ان لوگوں کے ساتھ وہ بھی جا رہا تھا۔ آج اس نے کرتے شلوار کے اوپر شال بھی ڈالی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ واقعی کسی ریاست کا بادشاہ ہی تو لگ رہا تھا۔ اسلان میر میں ایک ایسی خاص کشش تھی جو اسے اور مردوں سے منفرد بناتی تھی۔ ایک شان سے چھلکتی تھی اس کی شخصیت میں۔ وہ نیچے آیا تو باقی سب تیار تھے، بس اس کا انتظار ہو رہا تھا۔ وہ سب سے اپنی وجہ سے دیر ہونے پر معذرت کرتا باہر چلا آیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی مرسڈیز میں آنیا، ماجی اور اما جان بیٹھ گئی، اور دوسری کار میں چاچی ہانیہ ندا صدا تھی۔ آنے بیٹا، کوئی شرارت یا مناسب سا لہنگا وہنگا پہن لیتی، یہ ساری کیوں باندھ لی؟ اما جان کو آنیا کی ڈریسنگ بالکل بھی پسند نہیں آئی، عجیب سی بے حیائی سی چھلک رہی تھی۔ سب سے سوٹیبل ہے اس فنکشن کے لیے اما جان، اور اسلان کو بہت پسند ہے، اسی کی فرمائش پر تو باندھا ہے۔ آنیا کندھوں سے بال جھٹکا سارا ملبہ اسلان پر گرا کر اپنے موبائل میں بزی ہوگی۔ اسلان بس خاموش نظروں سے بغل میں بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھ کر پھر سے روڈ کی طرف دیکھنے لگا، مگر اس ایک نگاہ میں جو ناگواری اتری تھی وہ ماجی سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ ماجی کا دل کیا کہہ دے، ساری اسلان کو پسند ہے یا نہیں، مگر ایسا بیہودہ بلوز پسند نہیں ہوگا جس کا گہرا گلا دیکھ کر انہیں غصہ آ رہا تھا۔ اسلان پاس ہونٹ پیچھے کار چلا رہا تھا۔ ماجی کو ایک بار پھر پچھتاوے نے آ گھیرا۔ آنیا ان کے بیٹے کے لیے کبھی مناسب نہیں تھی۔ رہ رہ کر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ ایک تو وہ پہلے بھی سنجیدہ تھا، اب تو اور بھی ہو گیا تھا۔ 6 سال ہو گئے تھے شادی کو، مگر انہوں نے اسلان کو کبھی کھل کر ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ وہ لوگ شادی ہال میں پہنچے تو وہاں ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ اسلان ان لوگوں کو چھوڑ کر مرد حضرات کی طرف چلا آیا۔ واہ، اگر آج کچھ اور مانگتا تو وہ بھی مل جاتا۔ وہ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑا محو گفتگو تھا کہ اپنے پیچھے حشم کی آواز سن کر اسلان خوشگوار حیرت سے مرا تھا۔ تم؟ آج حشم سے گلے ملنے میں اس نے خود پہل کی تھی۔ حشم اور بھی جوش سے اس سے لپٹا تھا۔ یہاں کیسے تم؟ اس سے الگ ہوتے ہوئے اسلان نے کچھ دلی سے پوچھا تھا۔ کیوں اسلان بھائی، میں نہیں آ سکتا شادیوں کا کھانا کھانے؟ میرے لیے کیا شجرہی ممنوع ہے؟ جتنی سادگی سے اس نے پوچھا، اتنی شوقی سے حشم نے آنکھوں میں شرارت بھرے اسے دیکھا تھا۔ اوف لڑکے، تم بولتے بہت ہو، سیدھی سی بات کا سیدھا سا جواب دیا کرو۔ اس کی شوقی پر اسلان نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ اسلان بھائی، آپ کب سے خود کو بزرگوں میں شامل کرنے لگے ہیں؟ حشم نے منہ بنا کر کہا۔ کیا مطلب؟ اسلان نے ابرو سکیر کر شرارتی لڑکے کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ اب خود جوان اور مجھے چھوٹے لڑکے کہہ کہہ کر شرمندہ کیا کرتے ہیں۔ اسی شوق انداز پر اسلان نے دل سے ہنس دیا۔ حشم سے اس کی اب تک جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی تھیں، ہر ملاقات میں اسلان اس کی یولی طبیعت ویسے بلا وجہ ہنس پڑتا تھا۔ میرے لیے تم ہانی کی طرح ہو لڑکے۔ اسلان نے بڑے پیار سے اس کے سلیقے سے بنائے گئے بال ہی بگاڑ دیے۔ ہانی کی طرح؟ اسلان بھائی، میں ہانو اور راشو سے 3 سال بڑا ہوں، اب مجھے بچہ مت سمجھیے۔ ایک تو چھوٹا سمجھنا، اوپر سے بال بگڑنے پر روٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ اچھا تو حشم بھائی صاحب، بتائیے آپ یہاں کیسے؟ اس بار اسلان نے شرارت سے اس کے آگے جھک کر کہا۔ دیٹس گڈ، یہ بات ہوئی۔ وہ خوش ہو گیا تو اسلان کو پھر سے ہنسی آئی تھی۔ میری موجودگی کی وجہ یہ ہے کہ میرے ماما کے سالے کے بیٹے کی برات ہے، تو مجھے اور آشو کو ان کے بے حد اصرار پر آنا پڑا، اور آپ؟ حشم نے تفصیل سے بتا کے اس سے بھی پوچھ لیا۔ مجھے لڑکی والا سمجھ لو۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ کیسے؟ حشم کو اتنے سے کہاں تسلی ہونی تھی۔ میری اما جان دادی کے بھائی کے پوتے کی شادی ہے، تو اس لیے اسلان نے بھی آنے کی وجہ بتائی۔ تب تو ہم رشتے دار ہو گئے، ملائیں ہاتھ۔ اس بار اسلان نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا۔ اما جان، یہ آشو ہے میری بیسٹی۔ ہانیہ روشا کا ہاتھ پکڑے ہوئے اپنی فیملی سے ملانے کے لیے باغی چلی آئی۔ وہاں اما جان کے ساتھ ماجی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی نگاہیں بھی ایک پل کو اس حسین چہرے پر ٹکسی گئی۔ روشا نے جلدی سے سلام کیا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت حسین ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ اما جان نے سلام کا جواب دے کر تعریف بھی کر دی اور دعا بھی دے دی۔ جی، میں تو بچپن سے حسین ہوں اور نظر بد سے تو دور ہی رہتی ہوں۔ وہ آرام سے اما جان کے پاس بیٹھ کر شروع ہو گئی تھی۔ ماں جی نے سنجیدگی سے اس لڑکی کو دیکھا۔ اس کے بولنے میں کوئی بناوٹ یا اطراحت نہیں تھی، بلکہ بہت معصومیت تھی۔ آشو، جی میری اما جان ہے، جی ماں ہے۔ ہانیہ نے ہنستے ہوئے اما جان اور ماں جی کے شانے پر جھک کر اپنی بیسٹی کو دیکھا۔ اللہ، کتنی کیوٹ ہیں آپ۔ وہ سفید بالوں والی اما جان کے روئی سے گال چھو کر بچوں جیسی خوشی سے چہکی تھی۔ اما جان تو ہنس پڑی، مگر ماں جی سنجیدگی سے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ ایسے تو مت دیکھیں، میں آپ کی تعریف بھی کر دیتی ہوں، آپ بھی بہت پیاری ہیں، بالکل خروس۔ اسلان اف عروشا نے اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی۔ ہانیہ نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مار لیا اور ماں جی کے پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کوئی ان کے بیٹے کی برائی کرے، وہ فوراً اس کی دشمن ہو جاتی تھی۔ لڑکی، میرا بیٹا بالکل خروس نہیں، وہ بس سنجیدہ اور فضول بولنے کا تو بالکل عادی نہیں، انہوں نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں کہہ کر روشا کی طبیعت صاف کرنا چاہی۔ ہاں وہی تو،
روشا ان کے غصے پر پورے جوش سے بولی تھی، وہی تو، وہ بہت اچھے ہیں، سنجیدہ ہیں، شہزادے جیسے ہیں، اور فضول کیا وہ تو بولتے نہیں، جب جب دیکھو بولنا چاہو ایک تو دیکھتے نہیں، اس بار سے دیکھ بھی لیں تو آنکھیں ماتھے پر ٹنگی ہوتی ہیں۔ وہ بڑبڑ کرتی ہاتھ نچا نچا کر کہہ رہی تھی۔ اماں جان بمشکل مسکراہٹ دبائے ہوئی تھی اور ماں جی بس اسے گھورنے پر اکتفا کر رہی تھی۔ آسو چل دلہن سے ملتے ہیں، اس سے پہلے وہ ماں جی کو بم کی طرح پھٹنے پر مجبور کر دیتی۔ ہانیہ زبردستی مسکراتے اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھا کر لے گئی۔ پیاری بچی ہے، یہ دونوں کے جاتے ہی اماں جان نے پاس بیٹھی بہو سے رائے لی۔ پیاری بولنے تک میں سوچتی نہیں، اگر میری بہو بن جائے نا تو 2 دن میں ستار دوں۔ وہ جل کر اس طرح بولے کہ اماں جان بس مسکرا کر دوسری طرف متوجہ ہو گئی۔ اسٹیج پر رسمیں شروع ہو چکی تھی، کافی لوگ وہیں جمع ہو گئے تھے۔ عروشہ ایک طرف کھڑی انجوائے کرتی ہانیہ کا ہاتھ کھینچ کھانچ کر اسے وہاں سے ایک کونے میں لے کر آ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی پیاری رسمیں ہو رہی تھی۔ ہانیہ کو شادی میں ہونے والی رسمیں بہت پسند تھی، وہ فل انجوائے کر رہی تھی۔ ایسے میں عروشہ کا زبردستی کھینچ لانا وہ خفا ہوئی۔ مجھے واش روم جانا ہے، چلنا ساتھ۔ عروشہ نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر ہانیہ کی خفگی دور کر دی۔ نئی جگہ پر آنے جانے سے عروشہ گھبراتی تھی۔ اچھا چلو، ہانیہ اس کا ہاتھ تھام کر ایک طرف کو چل دی۔ عروشہ معائنی خیزی سے مسکراتی اس کے ساتھ ہو لی۔ وہ دونوں ایک طرف بنے واش روم سے پہلے کوریڈور سے گزری تو عروشہ نے ایک دم سے ہانیہ کو پھر سے کھینچ کر ایک طرف بنے ڈور سے ہال کے پیچھے لی طرف لے آئی۔ ہانیہ بیچاری بس حیران پریشان سے اس کے ساتھ کھینچی چلے آئی۔ لو لے آئی تمہاری موٹی جان کو، اب میری جان مت کھانا۔ عروشہ نے سنسان سی جگہ پر بے چینی سے ان دونوں کی راہ دیکھتی حشم کی طرف ہانیہ کو دھکیل دیا۔ حشم نے فوراً سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ آشو کی بچی، اسی لیے لائی تھی مجھے۔ وہ دونوں بھائی بہن کی ملی بھگت پر خفا ہوتی اپنے آپ کو حشم کی باہوں سے آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہونے والی پہلوان وسس، بہت دیر سے تمہیں دور دور سے دیکھ کر میرا دل مچل گیا تھا بس، حشم شوخی سے کہہ کر اسے آزاد کر گیا۔ سنبھالو اپنے دل کو، سب یہی ہیں بدتمیز کہیں گے۔ ہانیہ سے دور ہوتی تپی تپی دونوں کو دیکھتی اندر جانے لگی تھی کہ عروشہ نے پھر سے اس کے دونوں بازو دبوچے سے مسکراتے حشم کی طرف دھکیلا تھا۔ زیادہ ڈرامے مت کرو، میرے بھائی کو خوش کر کے آنا۔ وہ اسی آنکھ مار کر حشم کی طرف مسکراہٹ اچھال کر اپنا شرارہ سوٹ سنبھال کر پکڑتی تیزی سے بھاگی تھی، ورنہ ہانیہ اس کے بال ہی نوچ لیتی۔ اوف، کدھر چلی آئی میں؟ ابھی تک ہانیہ کے ساتھ ہی گھوم پھر رہی تھی۔ رات سے بولنے میں وہ نمبر 1 تھی، اب بھی بول گئی۔ کدھر سے کدھر مڑنا ہے؟ اللہ کا نام لے کر ایک طرف دکھتے دروازے کی طرف بڑھی تھی، ربی وہ مڑی تھی کہ ایک دم سے سامنے آتے مضبوط ابانا وجود سے بری طرح سے ٹکرا گئی تھی۔ اسلان بھی موبائل کان میں لگائے اپنی دھن میں تھا، سامنے آتی عروشہ کو دیکھا ہی نہیں۔ بے دھیانی میں ہوئی اس ٹکر کے نتیجے میں وہ دونوں ہی گرتے۔ اسلان نے اپنے آپ کو سنبھالنے کے ساتھ ہی عروشہ کی کمر تھام کر اسے گرنے سے بچایا تھا۔ عروشہ نے سختی اس کا کندھا دبوچ لیا اور اسلان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے ہوئے اسے سنبھالا ہوا تھا۔ اس کے سینے سے لگتے ہی عروشہ کے پورے وجود میں عجیب سی سہرن دوڑ گئی تھی۔ اس کے مضبوط بازوؤں کی پکڑ کیسی حفاظت بڑی تھی۔ آنکھیں کھول کر چلا کرو۔ اسلان اس کی کمر سے اپنے ہاتھ ہٹا کے اسے سیدھا کر چکا تھا۔ کیا میں آنکھیں بند کر کے چلوں گی؟ آنکھیں پوری کھلی تھی مگر پتہ نہیں کہاں سے آپ آ گئے۔ وہ ابھی اس کی شانوں پر رکھی شال مٹھی میں دبوچے خفگی سے دیکھ رہی تھی۔ اوکے، غلطی میری، اب مجھے چھوڑنے کی زحمت کریں گے آپ؟ وہ پہچانے پر بل لیے اس سے بولا تو اسے احساس ہوا وہ اب بھی اس کے بے حد قریب تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں آپ کو پکڑنے کا، بس میں آپ کے شال کے ڈیزائن دیکھ رہی تھی، سوچ رہی ہوں ایسی ہی شال حشم کے لیے لے لوں۔ شرمندہ تو اسے کیا ہونا تھا اور بھی بیوقوفی دکھاتے اس کی شال کو دیکھ کر بولی، زحمت کر کے آپ دور ہٹیں، میں شال ہی آپ کو دے دیتا ہوں۔ اسلان کے بیزار لہجے پر وہ منہ ٹیڑھا کر کے دور ہٹنے لگی مگر ہاتھ میں پہنے گئے کنگن کے موتی اس کے کرتے کے داغے میں پھنس گئے تھے۔ اب یہ کیا؟ وہ اور بھی بیزار ہوا، اب یہ تو پھنس گیا۔ عروشہ کی بیوقوفی عروج پر تھی۔ تو نکال لو، چیر کر اس نے بے پناہ حسین چہرے کی گھبراہٹ دیکھی۔ نکال تو رہی ہوں، میرے کنگنوں کو آپ کا کرتا پسند آ گیا، اب وہ ڈیزائن دیکھ رہا ہے۔ ایسا کریں مجھے اپنا کرتا بھی دے دیں شال سمیت۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ بغیر اس کے کرتے کے داغے نوچے وہ اپنے کنگن کے موتی نکال لے، ساتھ ہی آرام سے زبان بھی چل رہی تھی۔ تمہارا دماغ نا بالکل خراب ہے۔ اس کی بات پر اسلان کا دماغ بنا گیا۔ عروشہ کے وہی ہاتھ جس ہاتھ کے کنگن اس کے کرتے میں پھنسے جکڑ کر ایک ہی جھٹکے سے اپنے کرتے سے کھینچ لیا تھا۔ اڑے اڑے، یہ کیا کر دیا؟ میں آرام سے نکال رہی تھی نا۔ اسلان کی حرکت پر عروشہ افسوس سے چلائی۔ جہاں اس کے کنگن کے موتی پھنسے تھے وہاں اس کے کھینچنے پر وہیں سے کرتے کے داغے بھی ادیر گئے تھے۔ تمہارے آرام سے نکالنے کے چکر میں تمہاری چلتی زبان نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ عروشہ کے ہاتھ اپنے ہاتھ سے جھٹک کر وہ اسے سنجیدگی سے دیکھتا تنزیہ بولا۔ عروشہ کو بہت برا لگا تھا اس کا طنز۔ ہری آنکھیں فوراً نم ہو گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے دیوانی سی ہو رہی ہے اور وہ آپ نا پتھر ہیں،
بالکل روبوٹ، کسی کے جذبات کی آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ تیزی سے بکتی آنکھوں کے ساتھ شکوہ بھی ہونٹوں پر آ گیا تھا، ساتھ ہی مڑ کر جانا چاہا کہ اسلان نے اس کا بازو اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا۔ وہ حیرت سے اسلان میر کے جارحانہ انداز دیکھنے لگی۔ نہ میں پتھر ہوں اور نہ ہی روبوٹ، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بہت ہلکی آواز میں گرایا تھا۔ جو تم سوچ رہی ہو، جو تم کر رہی ہو وہ غلط ہے۔ اپنے جذبات اور اپنے دل پر قابو رکھو، اس کے پیچھے مت بھاگو تو تمہارا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلان میر بس اپنی فیملی اور اپنی بیوی کے ہی جذبات کی پرواہ کرتا ہے، کسی غیر لڑکی کے نہیں۔ تم صرف میری بہن کی دوست ہو اور کچھ بھی نہیں۔ اب اگر کہیں میری تم سے ملاقات ہوئی تو یہ یاد رکھ کر مجھ سے ملنا۔ وہ دھیمے دھیمے سنجیدگی سے اسے دیکھتا اور سختی سے بولتا۔ روشا کو بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ وہ بس ساکت سے اسے دیکھتی ایک دم خاموش تھی، بس آنکھوں میں درد ابھر کر آنسو کی صورت میں بہا تھا۔ اس سے پہلے وہ ان آنکھوں کے شلکتے درد سے پگھل جاتا، تیزی سے اس کا بازو اپنے ہاتھ سے آزاد کرتے ہوئے وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ان درد بہاتی آنکھوں سے دور ہو گیا تھا۔ ہاشم ہانیہ کو زبردستی کھینچتے ہوئے ہوٹل کے ایک کونے میں لے کر آ گیا، جہاں نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا اور انہیں دیکھنے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہاشم، پاگل ہو گئے ہو؟ کسی نے دیکھ لیا تو پرابلم ہو جائے گی۔ ہانیہ لگاتار اس کی گرفت سے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں گھبرائی ہوئی سی تھی۔ تمہیں دیکھ کر سچ میں پاگل ہو رہا ہوں۔ کیا کہتی ہو؟ اپنا نکاح نہ پروا لوں؟ وہ ایک طرف اسے لے کر کھڑا ہو گیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اپنے قریب کر لیا۔ ویری ویری فنی۔ وہ تپی تپی اسے خفگی سے دیکھ رہی تھی۔ اب ایسے تو مت دیکھو، تھوڑا پیار سے دیکھ لو، جیسے اور ساری لڑکیاں دیکھ رہی ہیں۔ وہ شرارت سے اس کی بچھانے پر ٹیکے ٹیکے کو درست کرتا بولا۔ ان لڑکیوں کے پاس جاؤ نا، پھر میرے پاس کیوں آ گئے؟ امید کے مطابق وہ جل کر دور ہونے لگی۔ میں تو بس اسی کے پاس آؤں گا جو لڑکی میرا چین و قرار لوٹ لے گئی ہے، جس کا میں دیوانہ ہوں، جس سے میں بے پناہ بے شمار محبت کرتا ہوں۔ خوبصورت آواز میں اس کا ایک ایک اظہار ہانیہ کی ساری ناراضگی بہا کر لے گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی باہیں ہاشم کے گلے میں ڈال دی۔ ہاشم نے اس کی کمر کھینچ کر اسے خود سے لگا لیا تھا۔ قسم سے یار، آج اتنا میک اپ کر کے تو اچھی خاصی گلابی رنگ کی ہو گئی، اور بندی میری نیت خراب ہو رہی ہے۔ اس کے گالوں پر جھک کر وہ مدہوشی سے بولا، بڑے حق سے اس کے گالوں کو چوم بھی لیا تھا۔ بدتمیز کہیں گے، ایسے تو مت کرو، مجھے شرم آتی ہے۔ ہانیہ شرما کے اس کی باہوں میں ہی سمٹنے لگی تھی۔ بٹ مجھے نہیں آتی۔ ہاشم نے جھک کر اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ ہانیہ کی رگوں میں جام سحرن سی دوڑ گئی تھی۔ وہ شدت سے اس کی گردن پر اپنے ہونٹوں کو پھیرتا اسے سب بلانے لگا تھا۔ ان دونوں نے یہ دیکھا بھی نہیں کہ کسی کے ہونٹوں پر بڑی تنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ ان دونوں کے ایک دوسرے میں کھوئے دیکھ کر بس مسکراہٹ ہی نہیں آئی تھی، وہ آرام سے اپنے موبائل سے ان دونوں کی ویڈیو بھی بنا رہی تھی۔ اسے کہتے ہیں ایک تیر سے دو نشانے۔ ہاشم کو تو مٹھی میں کروں گی ہی، اس اسلان میر کو بھی بتاؤں گی بڑا غیرت مند بنتا پھرتا ہے۔ دیکھ لیں اس کی بہن کیا کیا کرتی پھرتی ہے۔ بڑے ہی خباثت سے سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ ہاشم مسرور سا اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتا پھر سے ہال روم کی طرف بڑھا تھا۔ ہانیہ پہلے ہی سے اندر جا چکی تھی۔ ہانیہ سے ہوئی ملاقات کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر بڑی دل نشیں مسکراہٹ تھی، اور سرشاری سے مسکراتے ہوئے بھی اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ اس وقت اسے کوئی بھی لڑکی دیکھ لیتی تو اپنا دل ہار بیٹھتی۔ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت، ڈارک چاکلیٹی براؤن بال، سرخ و سفید گلابی شرکاتی رنگت، گرے چمکتی آنکھیں، کھڑی ناک اور گلابی ہونٹ، لمبی ہائٹ اور اچھی جسامت۔ اس وقت وہ بلیک کوٹ پینٹ میں لڑکیوں کا دل درکا رہا تھا۔ اپنی دھن میں کھویا ہوا وہ آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ اپنے سامنے آ کھڑی ہوئی ہستی کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ مسکراہٹ ہونٹوں سے غائب ہو گئی تھی اور اس کی جگہ سختی نے لے لی تھی۔ سرخ ساڑی میں وہ بے شک شعلہ جوالا بنی ہوئی تھی، مگر وہ ہاشم شاہ نواز خان تھا۔ شاہ نواز خان نہیں جو ہر عورت پر دل لٹائے۔ کیسے ہو ہاشم؟ میری کال اور میسج کا جواب ہی نہیں دیا تم نے۔ اپنی گندی نگاہوں سے اسے دیکھتی آنیہ دنیا کی بدترین عورت لگی تھی۔ ساتھ ہی اسلان میر جیسے بندے کی قسمت پر افسوس بھی ہوا۔ اللہ نے جب نیک بندے کے ساتھ نیک بیوی کو لکھا ہے تو یہ بری عورت کیسی؟ وہ سوچ کر اسلان کے لیے تکلیف سی محسوس کرنے لگا۔
تم نے جواب نہیں دیا۔ اپنے بالوں کو ایک ادا سے جھٹک کر اس نے اپنے حسن کی نمائش کی تھی۔ میں آپ کو جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، وہ ہونٹ بیچ کر کہتا جانے لگا۔ اچھا، تو پھر کس کے پابند ہو؟ ہانیہ کے۔ آنیہ نے سلجھ کر کہنے پر وہ جاتے جاتے رک گیا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ چہرے کی سنجیدگی اور بڑھ گئی تھی۔ مطلب وہی ہے جو تم ہانیہ کے ساتھ وہاں کونے میں کر رہے تھے۔ تمہارے قابل تو نہیں ہے وہ۔ آنیہ کے گھٹیا پن سے کہنے پر ہشم نے مٹھیاں بیچنی تھی۔ اٹس نان یور بزنس، وہ ہمارا پرسنل میٹر ہے۔ وہ جس قابل ہے نا، وہ تمہاری جیسی عورت نہیں سمجھ سکتی۔ تم تو اس قابل بھی نہیں کہ کوئی شریف انسان تمہاری پرچھائی بھی برداشت کرے۔ مجھے تو بس اسلان بھائی کی قسمت پر افسوس ہوتا ہے۔ ہشم نے آنیہ کی طرف حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے غصے سے کہا تھا۔ بیچارے اسلان بھائی، مگر سوچو، یہ ویڈیو اگر میں سوشل میڈیا پر ڈال دوں یا صرف اسلان کو دکھا دوں تو ہانیہ کی کیا عزت اترے گی تمہارے اسلان بھائی کے ساتھ؟ آنیہ نے اس کی بات کا برا مانے بغیر بڑی مکاری سے آنکھیں نچائی تھی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ وہ سمجھ گیا، وہ اسے اپنا کوئی مطالبہ پورا کرنا چاہتی ہے، اس لیے اس بار تو حمل سے پوچھا تھا۔ صرف تمہارے ساتھ ایک رات۔ آنیہ نے بار کر اس کے بازو پر انگلی پھیری۔ آنکھوں میں ہوس کی غلیظ سی چمک تھی۔ واٹ؟ وہ اسے بری سمجھتا تھا، مگر وہ اتنی گری ہوئی ہوگی اس کا یقین نہیں تھا ہشم کو۔ اپنے بازو جھٹک کر وہ ایسے دور ہوا جیسے ڈنگ لیا ہو۔ مجھے خوبصورت مرد بہت پسند ہے ہشم، اور تم میں تو کچھ الگ بات ہے۔ تمہیں حاصل کرنے کا مجھے جنون سا ہے۔ وہ اسی چمک کے ساتھ اسی نظروں ہی نظروں میں شکار کرنا چاہتی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کوئی عورت اتنا کیسے گر سکتی ہے۔ تم شادی شدہ ہو، کسی کی عزت ہو، ایک شریف خاندان کا خون، وہ سچ مچ کا شوق تھا۔ ایسی عورت سے پہلی بار حقیقت میں جو سامنا ہوا تھا۔ کیوں؟ کیا تم مردوں کے پاس سرٹیفکیٹ ہے ہر عورت سے افیئر چلاؤ، ان سے رشتے رکھو؟ عورت کو ایسی آزادی کیوں نہیں؟ وہ بھی جب چاہے کسی کے ساتھ اپنے رشتے رکھ سکتی ہے۔ آنیہ گردن اکڑا کر اسی باتوں کو دہرا رہی تھی، جن باتوں کو آزادی کا نام دے کر شیطان کامیابی سے فساد پھیلا کر جہنم کی آگ میں اس آزادی کی پیروی کرنے والوں کو دھکیل رہا تھا۔ شرم نہیں آتی؟ تم ایک مسلمان عورت ہو اور ایک شریف انسان کی بیوی۔ ہمارا مذہب نہ مردوں کو ایسی بے شرمی کی اجازت دیتا ہے، نہ عورتوں کو۔ ہشم کی آنکھوں میں خون سا اترنے لگا۔ دل کہہ رہا تھا سامنے موجود عورت کو گولی مار دے۔ خود ایک لڑکی سے افیئر چلا کر ملا بننے کی کوشش مت کرو۔ آنیہ جیسی عورت کو بس یہی ایک تانا دینا آ سکتا تھا، میں اور میری محبت پاک ہے۔ وہ غصے سے گرایا۔ میری چاہت بھی پاک سمجھو۔ اسی خباثت سے مسکرائی۔ تم جیسی عورت کی طرح میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ وہ زمین پر تھوکتا جانے کے لیے مڑا۔ جا تو رہے ہو ہشم، مگر سوچ کر جانا۔ یہ میرا موبائل اب اسلان۔ آنیہ نے پھر سے موبائل ہاتھوں میں لے کر آخری کوشش کرنی چاہی کہ ہشم نے ایک جھٹکے سے آنیہ سے موبائل چھیننا چاہا تھا۔ اور کیا ہو رہا تھا جی؟ ایک دھار پر دونوں ہی نے چونک کر سامنے کھڑے اسلان کو سہم کر دیکھنے لگے۔ موبائل چھیننے کی کوشش میں ہشم آنیہ کے بہت قریب ہو گیا تھا۔ اسلان میر کی آنکھوں میں ایسا کچھ تھا کہ وہ آنیہ سے دور ہٹتا سر جھکا گیا تھا۔ جی تو ڈیئر فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب اور کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اینڈ شیئر کر دیں، اور ڈیلی ناولز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کو پریس کرنا کائنڈلی نہ بھولیے گا۔ آپ کی محبتوں کا، آپ کے سپورٹ کا بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔